اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سامعین کرام، مومنین و مومنات، سب سے پہلے تو آپ سب کے سامنے ہدیہ تہنیت بحضور امام زمان علیہ السلام کہ آج وہ دن ہے کہ جو صرف 15 رمضان المبارک ہی نہیں ہے بلکہ یہ آغوش فاطمہ زہرا کی آبادی کا دن ہے، آغوش فاطمہ زہرا کے ہرے ہونے کا دن ہے، آغوش فاطمہ زہرا میں کھلنے والے پہلے گلاب کی خوشبو سے مہکتے ہوئے دن کا نام ہے۔ تو مومنات، کیونکہ یہ 15 رمضان المبارک ولادت امام حسن علیہ السلام کا وہ مبارک دن ہے کہ کیونکہ اب مجھے اپنے ہی جملوں سے کچھ 2-4 جملے اور ذہن میں آ رہے ہیں کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن آغوش فاطمہ زہرا پہلی مرتبہ ہریالی سے سرسبزے سے بھر گئی ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کو گود میں آغوش میں امام حسن مجتبیٰ کا وجود اتنا حسین لگا کہ پورا کا پورا ہرا رنگ ہی انتباس کر دیا ہے پروردگار عالم نے امام حسن مجتبیٰ سے، کیونکہ میرا ایمان تو یہی ہے اور مجھے یقین ہے میرے ساتھ ساتھ جو میری سننے والے سامعین ہیں ان کا بھی ایمان یہی ہوگا کہ ادھر آپ کے زبان پر نام امام حسن مجتبیٰ آیا نہیں اور آپ کے ذہن میں دور ایک تصور، ایک ہرے رنگ کا، ایک ہریالی کا، ایک سبزی کا، ایک سبز آبادگی اور خوشحالی کا جو ہے تصور آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ کیونکہ یہ فاطمہ کی گود کو آباد کرنے والا پہلا گلاب ہے، یہ فاطمہ زہرا کی گود میں آنے والا وہ ہے جو سورہ کوثر کی تفسیر کے اوپر مہر ثبت کرنے والا ہے۔ تو مومنات، امام حسن مجتبیٰ 2-3 طرح کے اختلافات ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ 2 ہجری میں یعنی ہجرت کے دوسرے سال اور بعثت کے 12ویں سال عقد ہوا ہے مولا کائنات اور جناب سیدہ کا، اور تیسرے سال امام حسن مجتبیٰ اس دنیا میں تشریف لائے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ 3 ہجری میں عقد ہوا اور 4 ہجری میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ پہلی ہجری میں عقد ہوا اور دوسری ہجری میں امام حسن مجتبیٰ اس دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن جو مستند ترین ہے، جو ہمیں کیلکولیشنز اور حساب و کتاب کے حوالے سے پتہ چلتا ہے، تو اس میں یہی سمجھ آتا ہے کہ ہجرت کے پہلے سال یعنی جس سال آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے کے گئے ہیں خاندان رسالت، اس کے فوری بعد یعنی غزوہ بدر کے فوری بعد جناب سیدہ اور مولا کائنات کا عقد ہوا، اور اس کے بعد اور اس کے تحفے میں غزوہ بدر کے تحفے میں عقد جناب سیدہ ہوا، کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے اور مجھ جیسے پڑھنے والے کا بھی یقین یہی ہے کہ جنگ بدر کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے عقد کیا ہے جناب سیدہ کا مولا کائنات سے۔ مولا کی شجاعت کا پہلا تمغہ عقد جناب سیدہ کی صورت میں علی کے سینے پر پیوست ہوا ہے، اور اس کے بعد دوسرا انعام غزوہ احد کی صورت میں ملا۔ غزوہ احد میں شجاعت اور مردانگی کی اعلیٰ مثال قائم کرنے پر جو اللہ نے انعام بھیجا، ایک انعام تھا ذوالفقار کی صورت میں، لیکن دوسرا انعام جو آنگن سیدہ میں کھل کر واضح ہونے والا ہے، اس انعام کا نام ہے امام حسن مجتبیٰ۔ اس لیے روایات یہی بتاتی ہیں کہ فوراً جنگ احد کے فوراً بعد یہ خوشخبری رسول کریم کو میسر ہوئی کہ اللہ نے فاطمہ زہرا کو بیٹے سے نوازا ہے۔ تو مومنات، بس کیا کہنے میرے اس امام کے، کیا کہنے کہ جو وہ امام ہیں۔ اگر آپ کو میری گزشتہ گفتگو اور گزشتہ جو ویڈیوز ہیں ان میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے عقیقے پر، جب امام زمانہ کے عقیقے پر گفتگو کی تھی، تو میں نے آپ کے سامنے اس وقت بھی یہی جملے کہے تھے کہ تاریخ اسلام میں، تاریخ نبوت میں، تاریخ اہل بیت میں سب سے پہلا عقیقہ جو ہوا ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کا، اور وہ کروانے والے علی نہیں ہیں، وہ کروانے والی فاطمہ نہیں ہے، بلکہ خود رسول خدا نے اپنے فرزند کا عقیقہ کروایا ہے۔ اگر یہاں پر اس دن بھی میں نے کہا تھا گزشتہ ویڈیو میں نے، اور یہاں پر دوبارہ سے دہرا رہی ہوں
کہ اگر علی کرواتے تو بغض علی میں صرف ایک مخصوص طبقہ ہوتا جو عقیقے کی سنت کو اپنانا اپنا فرض سمجھتا، لیکن یہاں عقیقہ خود رسول کرا کے بتا رہے ہیں کہ یہ سنت علی کی نہیں ہے، یہ سنت ہاشمی نہیں ہے، بلکہ یہ سنت رسالت کی سنت ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ کیا یہ عمل، کیونکہ آپ مختلف پہلوؤں سے آئمہ کی سیرت پہ، آئمہ کے حوالے سے ولادت پر بھی اور شہادت پر بھی گفتگو سنتے رہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا آج میرا دل چاہ رہا ہے ذرا دوسرے حوالے سے بھی شان امام حسن مجتبیٰ بیان ہو، اور وہ یہ ہے کہ عقیقہ رسول خدا نے خود کروایا، 7ویں روز کروایا، بال منڈوائے اور مینڈھے کو ذبح کروایا اور اس کا گوشت تقسیم کروایا اور بتایا کہ یہ علی کا نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا عقیقہ کروانا جو سب سے پہلے جو فرض بنتا ہے وہ ماں اور باپ کا بنتا ہے، اور سب سے اس میں بھی اولیت باپ پر ہے کہ باپ کا کام ہے کہ وہ اپنے ہونے والے بچے کا عقیقہ کروائے، لیکن رسول سبحان اللہ، اسی لیے تو لقب ہے امام حسن مجتبیٰ کا، یوں تو سبھی سبط رسول ہیں، یوں ہی تو سبھی فرزندان رسول ہیں، لیکن امام حسن کا خصوصی لقب تھا سبط رسول یا اول سبط رسول، پہلا بیٹا رسول کا۔ اور کیا شان ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے نا کہ جب بیٹا اس دنیا میں تشریف لاتا ہے آئے، اور وہ بھی حسن مجتبیٰ جیسا، اور باپ وہ ہو کہ جس کے لیے رسول سینہ ٹھوک کر کہیں کہ یہ علی کا نہیں بلکہ میرا فرزند ہے، آج دنیا میں علی کا بیٹا نہیں بلکہ میرا بیٹا تشریف لایا ہے، تو پھر مجھے بتائیے کہ کس شان سے رسول نے کیا کیا ارمان نکالے ہوں گے۔ اور اب ہم کیا کریں کہ رسول تو وہ ہیں کہ جو اپنے ہر عمل پر تابع ہیں پروردگار کے، ہر عمل پر، ہر زیر و زبر پر اللہ کے تابع ہیں، اللہ کے حکم کے سوا کچھ کرتے ہی نہیں۔ تو میں کیا کروں کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں تاریخ میں کہ اس سے پہلے کسی بھی، یہاں تک کہ خاندان بنو ہاشم میں بھی ہم نے کسی کا عقیقہ ہوتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ ہم نے رسول کا عقیقہ نہیں دیکھا، یہاں تک کہ ہم نے مولا کائنات کا کہیں عقیقہ نہیں دیکھا، یہاں تک کہ ہم نے جناب سیدہ کا عقیقہ نہیں دیکھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ رسول نے یہ سنت اس وقت تاریخ میں رقم کروائی ہے جب امام حسن مجتبیٰ ہے، اس لیے کیا کہ رسول یہ کہلوا سکیں کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کا عقیقہ خود کروں گا، اور آج کے بعد جو بھی عقیقہ اپنے بچوں کا کرے گا، کیوں کیا عقیقہ، اور یہ بات بھی میں نے آپ کو گزشتہ گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کر دیا، عقیقے کا مقصد یہ ہے کہ بچے کی جان کی سلامتی۔ رسول کا فرمان ہے کہ عقیقہ تمہارے بچے کی، تمہاری زندگی کا گروی ہے، تم گروی ہو عقیقے کے، اور اپنے آپ کو گروی سے چھڑانے کے لیے کسی ذبیح کو قربان کرنا ضروری ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے کس قدر عزیز ہے، اسی لیے تو رسول نے کہا کہ یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان کی تکلیف میری تکلیف، ان کی خوشی میری خوشی۔ اور اسی لیے رسول نے عقیقے کی سنت بنائی ہے کہ دیکھو ہمیں یہ کتنے عزیز ہیں کہ ہم ایک سنت کی بنیاد رکھ رہے ہیں صرف اس اپنی فاطمہ زہرا کی اولاد کی خاطر کہ ہم ان کی جان کا صدقہ خود نکال رہے ہیں۔ تو جن کی جان کا صدقہ، سبحان اللہ، جن کی جان کا صدقہ رسول دے رہے ہوں، کیا کہنے ہیں ان ہستیوں کے، کیا کہنے ہیں میرے مولا حسن کے کہ جس کا عقیقہ خود رسول کریں۔ بہرحال یہ گفتگو بڑی لمبی ہو گئی، میرا موضوع اتنا لمبا اس موضوع پر نہیں تھا۔ تو اب عقیقہ ہوا، اور اس کے بعد ایک اور جو دلچسپ روایت، کیونکہ آپ ظاہر ہے ولادت کا دن ہے، اور آپ ظاہر ہے ولادت کا دن ہے تو پھر ولادت کے ہی حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے۔ تاریخ میں لکھا ہے سلمہ بنت امیس یعنی اسما بنت امیس کی بہن، اور اسما بنت امیس آپ کو معلوم ہے زوجہ جعفر طیار ہیں، یعنی رشتے میں مولا کائنات کی بھابھی لگتی ہیں، اور یہ بھی کیونکہ عزیز ہیں اس لیے سلمہ بنت امیس روایت کرتی ہیں کہ جو ولادت امام حسن کے وقت موجود تھی، وہ بھی کہتی ہے کہ میں نے جیسے ہی امام حسن مجتبیٰ اس دنیا میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ اس سے کچھ لمحہ پہلے سبحان اللہ کہ علی کی زوجہ بنت رسول مصلی پر مصروف عبادت ہے، اور آپ کو کئی مرتبہ میں بھی کہہ چکی ہوں اور آپ کو حفظ ہوگا، اور آپ ہر کتاب اور ہر عالم کی زبان سے یہ جملے سن چکے ہوں گے کہ کیا کہنا میری بیوی کا، کہ جو محراب عبادت میں کھڑی ہو تو دوپہر میں وہ روشنی ساتے ہو جو مدینے کی دیواروں کو زرد کر دیتی ہے۔ تو اب
ادھر فاطمہ زہرا محراب عبادت میں ہے اور ادھر مدینے کی گلیاں اور در و دیوار منور ہے نور زہرا سے. اور اس کے بعد میری جناب سلمہ بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لمحوں کے لیے ایک نور حائل ہوا اور اس نور کے ہٹنے کے بعد میں نے دیکھا کہ سیدہ مصلی پر مصروف عبادت ہے اور قریب ہی ایک مولود ہے کہ جو ناف بریدہ ہے، جو مختون ہے. اور صرف میں نے اسے اس طرح نہیں پایا بلکہ میں نے دیکھا کہ وہ مصروف عبادت الہی ہے. تو اب مجھے ایمان سے بتائیے، اور شاید یہ کسی بہت بڑے عالم نے بھی جملے کہے تھے اور میں انہی کے جملوں کو یہاں پر دہرا رہی ہوں، اور وہ جملے یہ ہیں کہ عبادت بغیر لباس کے ممکن ہی نہیں ہے. سمجھ رہی ہیں آپ بات؟ عبادت بغیر لباس کے ممکن ہی نہیں ہے. تو کیوں کر ممکن ہے کہ فاطمہ زہرا کا لال مصروف عبادت ہو، سر بسجود پروردگار عالم ہو، اور میرے مولا کے جسم اب تک لباس سے آرا ہو نہیں. اس لیے کیونکہ جب اللہ نے اس دنیا میں امام حسن مجتبیٰ کو، کیا ہر امام کو جب بھیجا ہے تو صرف ایسے نہیں بھیجا بلکہ جنت کے لباس میں لپیٹ کر بھیجا ہے. جنت کے لباس سے میرا تمام آئمہ ملبوس ہو کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. یہ میرا ایمان ہے. یہ میں آپ کو کسی کتابی جملے کا حوالہ نہیں دے رہی، کبھی آپ مجھ سے کہیں، لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی یہ مولود اس دنیا میں تشریف لائے اور کس طرح کہ مختون بھی ہیں اور ناف بریدہ بھی ہیں، سب سے پہلے کچھ اور نہیں بلکہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اور اس کے بعد سر اپنا سجدے سے اٹھانے کے بعد مسکرائیں جناب سیدہ اور جلدی سے اپنے لال کو گود میں لے لیا. اور مجھے بتائیے کیا عالم ہوگا اس ممتا کی گرمی کا کہ جو پہلے بیٹے کے لیے ایک ماں کے اندر موجود ہوتی ہے. کس طرح میری بیوی نے سینے سے لگا کر اپنے لال کو چوما ہوگا. اور جیسے ہی یہ خبر، میرا ایمان ہے کہ کنیزوں نے بعد میں پہنچائی ہوگی، جبرائیل نے پہلے پیغام پہنچایا ہوگا کہ یا رسول اللہ جلدی در سیدہ پر تشریف لے جائیے کہ آج سے آپ اس کے بابا ہیں، اس کے باپ ہے کہ جو آپ کی صلب سے چلنا، سید علی کے صلب سے ہوتا ہوا آپ کے فرزندان ہوں گے. تو اب ادھر پیغام جبرائیل نے پہنچایا، ادھر کنیز نے پیغام پہنچایا. رسول جلدی سے میرے مولا کے ساتھ حجرائے جناب سیدہ میں تشریف لے کر آئے. تو کیا دیکھا، اور میں بات کو وہیں سے دوبارہ سے جوڑوں گی. سلمہ بنت امیس کہتی ہیں میں نے اس مولود کو ایک زرد کپڑے میں لپیٹنے کے بعد جیسے ہی رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی، رسول نے جلدی سے وہ پیلا کپڑا اتار کر دور پھینکا اور کہا کہ یاد رکھو کہ اس مولود کو سفید کپڑے میں لپیٹو، اس لیے کہ پیلا کپڑا شیطان کی علامت ہے اور سفید کپڑا پاکیزگی و طہارت کی علامت ہے. اور اس کے بعد عجیب روایت ہے، اور یہ روایت تو میں اکثر ہی آپ کے سامنے آپ کو حفظ ہو چکی ہوگی کہ رسول خدا نے اپنی زبان مثل علی، جس طرح مولود کعبہ کی زبان میں رسول نے سب سے پہلے جو خوراک دی وہ کوئی اور نہیں بلکہ لعاب دہن رسول تھا. اسی طرح جیسے ہی امام حسن مجتبیٰ اس دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلے جو خوراک رسول کی لعاب دہن کی صورت میں امام حسن مجتبیٰ نے اپنی زبان میں چوسی ہے. اور آپ کو شاید یاد ہو، میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ جس طرح امام حسین لعاب دہن رسول سے سیراب ہو رہے تھے، اور بی بی کہتی ہیں، مخدومہ کونین کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یا تو یہ بچہ شہد سے سیراب ہو رہا ہے یا یہ بچہ دودھ سے سیراب ہو رہا. کیوں نہ ہو کہ جو فخر آدم ہو، جو فخر ابراہیم ہو، تو اللہ جب ابراہیم کے انگوٹھوں میں شہد اور دودھ کی نہروں کو جاری کر سکتا ہے تو پھر یہ تو رسول کی زبان کا کمال ہے، یہ تو رسول کی زبان کا معجزہ ہے. اور میری بی بی کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ میرے بچے لعاب دہن رسول کو چوستے جاتے تھے، اور یہی وہ لعاب تھا کہ 40 دن کے اندر میں نے اپنے بچوں کا گوشت بنتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. اسی لیے رسول نے کہا لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ بچے
اپنی ماں کے دودھ سے زیادہ میرے لعاب دہن کو چوس کر پروان چڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ مومنہ. تو یہ ہے میرے مولا کی ولادت کا دن. اور اگر موقع ملا اور آپ لوگوں کی خواہش ہوئی تو امام حسن مجتبیٰ کے معجزات بھی بیان کرنے کی خواہش تھی، لیکن وقت کی قلت کے سبب اس سے زیادہ گفتگو کو بڑھایا نہیں جا سکتا. تو اب آخر میں ضرور دعا کروں گی، اور یہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے میرا مولا سبز قبا ہے، اور آپ کو معلوم ہے نا سبز رنگ کس چیز کی علامت ہے؟ سبز رنگ ہریالی کی علامت ہے، سبز رنگ خوشی کی علامت ہے، سبز رنگ آبادی کی علامت ہے، سبز رنگ برکت کی علامت ہے. تو اے میرے پاک پروردگار عالم، تجھے اس مبارک دن اور اس مبارک رات کا واسطہ، تجھے سیدہ کی گود میں کھلنے والے پہلے گلاب کا واسطہ، تجھے اس کا واسطہ کہ جس کے لیے جناب سیدہ نے علی سے کہا یا علی مجھے بتائیے کہ آپ نے اس فرزند کا کیا نام رکھا؟ تو علی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے سیدہ بنت رسول، آپ کو معلوم ہے کہ نام رکھنے پر میں رسول پر سبقت نہیں کر سکتا. اتنے میں رسول خدا تشریف لائے اور کہا کہ یا علی کو نام تجویز کیا ہے. ایسے میں مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ آپ پر سبقت نہیں کر سکتا. ایسے میں رسول نے کہا کہ یا علی اس معاملے میں اللہ پر سبقت نہیں کر سکتا. ادھر رسول نے اپنی زبان کو جنبش تھی، ادھر جبرائیل وحی لے کر نازل ہوئے اور پیغام دیا کہ یا رسول اللہ، خدا ہدیہ تہنیت کے بعد، مبارکباد کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ آپ کو علی سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، اس لیے آپ اپنے ان فرزندوں کے نام ہارون کے بیٹوں کے نام پر رکھیں. اور تاریخ نے ہمیں بتایا کہ حضرت ہارون کو اللہ نے 12 بیٹے دیے تھے، جن میں سے پہلے بچے جو بیٹے تھے ان کا نام، ایک کا نام شبر تھا، دوسرے کا نام شبیر تھا، اور تیسرے کا نام مبشر تھا. اور جب کیونکہ یہ عبرانی زبان کے حروف تھے، اور جب ان کو عربی زبان میں منتقل کیا گیا تو شبر سے حسن بن گیا، شبیر سے حسین بن گیا، اور مبشر سے محسن بن گیا. اس طرح رسول نے یا امام حسن مجتبیٰ کا نام حسن رکھا. اور پھر رسول کا ایک فرمان، آخری فرمان آپ کو سنا دوں اور بات تمام ہو جائے گی. امام رسول خدا کا فرمان ہے کہ حسن اور علی یہ دو نام اسماء پروردگار عالم میں سے ہیں، اور حسن اللہ کے ناموں میں سے ہے، اور حسین حسن کی صغیر ہے. تو اب مجھے آخری جملہ کہنے دیجئے کہ جو حسین سے بھی بڑا حسین ہو اس کا نام ہے حسن. اور پروردگار عالم تجھے واسطہ دیتے ہیں سبز قبا کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں جناب سیدہ کے پہلے فرزند کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں سبط رسول کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں اس کا جس کا ایک لقب السید ہے، جس کا ایک لقب زکی ہے، جس کا ایک لقب سبط رسول ہے. پروردگار عالم تجھے اس کا واسطہ کہ جسے رسول نے مجتبیٰ کہا، مجتبیٰ یعنی جسے چنا گیا ہو، جو اجتباء کیا گیا ہو، جو استفاء کیا گیا ہو، جو ارتضاء کیا گیا ہو. پروردگار عالم تجھے اس چنے ہوئے کا واسطہ، اس کے صدقے میں پروردگار عالم ہماری تمام جائز اور شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے میرے پروردگار عالم تمام سامعین کی جو جائز و شرعی حاجات ہیں مجھ سمیت میرے پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے میرے پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا، خصوصاً سبز قبا کا واسطہ میری بیوی، اپنے شہزادے کا صدقہ، اپنے شہزادے کے نام کی خیرات ہماری جھولیوں میں ڈال دیجئے. اے میری بیوی جو بے اولاد ہیں تجھے واسطہ ہے کوثر کی پہلی تفسیر کا، اس کوثر کی پہلی آیت کا تجھے واسطہ میری بیوی، ان کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں سب کو صاحب اولاد کرنا. اور میرے پروردگار عالم جو کیونکہ اس وقت بڑا زمانہ پرآشوب بھی ہے، زمانے میں اس وقت ہم شر شیطانی سے بھی ہم کنار ہیں، شر انسانی سے بھی ہمیں نمرد آزما ہونا ہے. پروردگار عالم ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھنا. خصوصاً ایک دعا امام حسن کے صدقے میں میرے مولا تجھے تیرے دسترخوان کا واسطہ ہے میرے مولا، آپ کو اپنے دسترخوان کی وسعت کا واسطہ، برکتوں کا واسطہ میرے مولا. جو مومن بہن بھائی، مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں میرے مولا، خصوصاً رزق معاش کی وجہ سے میرے مولا، رزق صحت کی وجہ سے سب کو صحت اور تندرستی اور بہترین رزق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.